أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 تک کل ہم نے گفتگو کی تھی، 8 سے 13 تک مختصراً۔ آج 14، 15 اور 16 کی میں سے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ منافقین کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ تقریباً 7 آیات شاید ہم تلاوت کریں گے۔ یہ منافقین کے بارے میں، منافقین کے کردار کے بارے میں، اور خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ دل میں کیا سوچتے ہیں، ان کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ کل تک ہماری بات ہوئی تھی کہ منافقین اپنے آپ کو بہت تیز سمجھتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نفاق چھوڑ کے ایمان لے آؤ، تو وہ صاحب ایمان کو سفیہ یعنی بے وقوف سمجھتے تھے۔ آج ان کے کردار کے بارے میں بتاتے ہیں خداوند عالم کی یہ اصل میں کرتے کیا ہیں۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، منافقین کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جب کسی ایماندار شخص سے ملے تو کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم ایمان لے کے آئے، اور اس کے بعد اس دربار سے اٹھ کے اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، خداوند عالم نے ان کو جو کافرین ہیں، جو اسلام کے مخالف ہیں، جو کھل کے اعلان کرتے ہیں، ان کے پاس جب یہ منافقین پہنچتے ہیں تو وہ خداوند عالم نے ان کو شیطان کہہ کے پکارا، اور فرمایا کہ جب یہ لوگ اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا اذا معکم، ہم ان کے ساتھ تھوڑی ہیں، ہم تو مومنین کے پاس، وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے۔ انما نحن مستہزئون، ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے کہ ہم ایمان لے کے آئے، ہم اسلام لے کے آئے، ہمیں خدا پر ایمان ہے، ہمیں خدا کی آخرت پر ایمان ہے۔ یہ ہمارا ان مومنین کے ساتھ، خدا کے ساتھ مذاق تھا، وہ لوگ کہتے ہیں جب اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ انما نحن مستہزئون، ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہمارا دل تو اب بھی کفر کے ساتھ ہے، ہماری سوچ اب بھی کفر کے ساتھ ہے، اصل میں ہم اب بھی کفر کے ساتھ ہیں۔ اب خداوند عالم کا تیور بدلتا ہے، جب یہ اس طرح کی نفاق کی باتیں اپنے شیطانوں سے کہتے ہیں تو خداوند عالم نے دھتکار کے ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ مومنین کے ساتھ، یہ خدا کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اصل مذاق تو خدا ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ جب یہ آخرت میں جائیں گے، جب یہ اپنی دوسری دنیا میں پہنچیں گے، جب یہ قبر میں پہلا قدم رکھیں گے، جب یہ برزخ میں چلنا شروع کریں گے، جب یہ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، جب ان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، جب ان کے حساب کتاب دیکھا جائے گا تو ان کے نامہ اعمال میں سوائے نفاق کے کچھ نہیں ہوگا۔ تب وہ لوگ جب پریشان ہو کے خدا کی درگاہ میں کہیں گے کہ پاک پروردگارا، ہم تو اسلام لے کے آئے تھے، ہم تو مومنین کے ساتھ تھے، تو خدا فرمائے گا اللہ یستہزئ بہم، یہ تم جو مومنین کے ساتھ
جب تم خدا کے ساتھ مذاق کر رہے تو مذاق کا مزہ تو تمہیں اب ملے گا جب جہنم میں داخل ہوگے، اور ہمیشہ کے لیے جب جہنم میں رہو گے تو یہ تم نے خدا کے ساتھ مذاق نہیں کیا تھا، یہ تم نے اپنے آپ کے ساتھ مذاق کیا، فی طغیان یعمہون، یہ تم اپنے ساتھ تم نے ظلم کیا تھا، طغیان کیا تھا، اور تم نے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، تم نے ہدایت کو چھوڑ کے ہدایت کے بدلے میں اپنے لیے ضلالت خرید لی تھی دنیا میں، تم نے اپنے لیے کفر خرید لیا تھا، تم نے اپنے لیے نقصان خریدا تھا، فما ربحت تجارتہم، تم نے اس تجارت میں نقصان کیا ہے، اپنے آپ کو مسلمانوں کو دھوکہ دے کے، رسول کو دھوکہ دے کے، خدا کو دھوکہ دے کے، قیامت کو دھوکہ دے کے، اور اپنے شیطانوں کے پاس جا کے اور یہ اقرار کر کے ہم مسلمانوں سے، مومنین سے دھوکہ کر رہے تھے، فما ربحت تجارتہم، کتنا برا سودا کیا تم لوگوں نے، کتنا برا سودا ہے، وما کانوا مہتدین، اب تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا جو سودا تھا وہ گھاٹے کا سودا تھا۔ یہاں پر منافقین کی پہچان کے لیے جب ہم حدیث میں آتے ہیں تو رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ثلاث من کن فیہ کان منافقا، اگر پھر بھی تمہیں منافق کی سمجھ نہ آئے، کیونکہ ظاہر بات ہے منافق کھل کے اظہار تو نہیں کرتا، منافق کے ماتھے پہ لکھا ہوا تو نہیں ہوتا، منافق آ کے تو نہیں کہتا کہ ہم منافقت کر رہے ہیں، اب منافقین سے بچنا ہے، اسلام کو کفر سے زیادہ منافقین سے پہنچا ہے، چاہے جس مذہب میں بھی ہو۔ اب منافق کو پہچاننا ہو تو رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ کان منافقا، اگر کسی میں یہ تین بد صفتیں موجود ہوں تو کان منافقا، سوچ لو کہ وہ منافق ہے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ وَإِن صَامَ، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، وَصَلَّى، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، وَزَعَمَهُ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، بے شک اس کو گمان ہو کہ وہ مسلمان ہے، نہیں، وہ منافق ہے، اس کی نماز کو مت دیکھو، اس کے روزے کو مت دیکھو، اس کی اسلام کے اقرار کو مت دیکھو کہ وہ آ کے اسلام کا اقرار کر، رسول پاک فرماتے ہیں تین باتیں دیکھو، اگر وہ منافق ہے یا مسلمان ہے، منافق ہے یا مومن ہے، اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی نماز سے تمہیں نہیں پتہ چلے گا، اس کے روزے سے تمہیں نہیں پتہ چلے گا، اس کے اسلام کے اقرار کرنے سے تمہیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ مومن ہے یا نہیں، بلکہ رسول پاک نے تین اصول دیے منافق کی پہچان کے لیے۔ اذا اؤتمن خان، منافق کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی تم اس منافق کے پاس امانت رکھو گے، وہ منافق تمہارے ساتھ خیانت کرے گا، چاہے امانت پیسوں کی شکل میں ہو، چاہے امانت جائیداد کی شکل میں ہو، چاہے امانت کسی راز کی شکل میں ہو، چاہے امانت کسی باتوں کی شکل میں۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ کسی سے بھی آ کے کہتے ہیں کہ یار تمہیں اکیلا بتا رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں، اور وہ جب جا کے دوسروں سے کہتا ہے کہ کسی کو بتانا نہیں، اور اس کو بتا دیتے، جبکہ کہنے والے نے کہا تھا کسی کو بھی نہیں بتانا، وہ اپنے دوسرے دوست کو بتاتا ہے کسی کو نہیں بتانا، تیسرے کو بتاتا ہے، چوتھے کو بتاتا ہے، بھائی کو بتاتا ہے، گھر میں بتاتا ہے، تو یہ خیانت ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ رسول پاک نے فرمایا من اذا اؤتمن خان، جب تم اس کے پاس امانت رکھو گے وہ خیانت کرے گا۔ آج پیسہ رکھو کسی کے پاس، جب واپس اس امانت کو مانگنے جاؤ ٹال مٹول کرے گا، مہینے کے بعد آ جانا، ہفتے کے بعد آ جانا، یار مجھ سے وہ پیسہ خراب ہو گیا ہے، میں نے کسی کو دیا تھا واپس نہیں کر رہا ہے۔ امانت لینا جس دن دیا ہے، جس دن وہ واپس مانگے اس دن دینا واجب ہے۔ اگر وہ امانت میں خیانت کرتا ہے تو پھر وہ منافق ہے، اور اس کے پیچھے منافق کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا حَدَثَ كَذِبَ، اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرے گا اس کے باتوں میں ایک دو جھوٹ ضرور ہوگا۔ مثال کے طور پر ابھی ہم یہ نہیں کہتے کہ تم بیٹھو پہ ابھی آتا ہوں، اور واپس گھر میں جانے کے بعد وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کسی سے کہا تھا کہ ابھی آتا ہوں، یہ جھوٹ ہے۔
حتیٰ کہ حدیث میں یہ ہے کہ جب تم گھر سے نکلو بچہ تمہارے پیچھے لگ جائے رونے لگے تو ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ تم بیٹھو، بچوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ، ہمیں آئس کریم لینے کے جا رہا ہوں، میں مٹھائی لینے جا رہا ہوں. یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ اپنے بچوں تک سے جھوٹ مت بولو، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس طرح تم چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولو گے تو وہ بچہ اس جھوٹ کا عادی بن جائے گا. کہتے ہیں کہ دوسری علامت یہ ہے کہ وَإِذَا حَدَثَ كَذِبَ، جب بھی وہ جھوٹ بولنے لگے گا اس کی باتوں میں جھوٹ ضرور شامل ہوگا. 2 وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب بھی وہ وعدہ کرے گا کسی بات کا ہمیشہ وعدے میں کوئی نہ کوئی اس وعدے کی وعدہ خلاف ضرور کرے گا. مثال کے طور پر بہت ساری باتیں ہیں جو وعدہ کرنے کے بعد خلاف کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا، بعد میں نہیں کرتا ہے، میں یہ دوں گا، بعد میں نہیں دیتا ہے. وعدہ کرتا ہے اس کے بعد خلاف ہوتا ہے. کہ ایک نبی کا واقعہ ہے کہ نبی کسی راستے میں بات کر رہے تھے تو اس سے عرض کی کہ یا نبی اللہ آپ تھوڑی دیر انتظار کیجئے کہ میں واپس آتا ہوں تو آپ سے بات کروں گا. تو وہ نبی انتظار کرنے لگے. نبی نے وعدہ کیا کہ تم جاؤ واپس آؤ، جب تک تم واپس نہیں آتے میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوں. وہ گھر گیا، بھول گیا. شام کو یاد آئے کہ میں نے نبی سے وعدہ کیا تھا. واپس آئے تو دیکھا کہ نبی اسی جگہ پہ کھڑے تھے. اس نے معذرت طلب کی کہ یا نبی اللہ میں بھول گیا تھا گھر جا کے، اور ابھی شام آپ سے معذرت چاہتا ہوں، صبح کو گیا تھا شام کو واپس آیا. نبی نے فرمایا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ یہیں پہ تمہارا انتظار کروں گا، اگر تم میری پوری زندگی نہ آتے تب بھی میں یہیں پہ کھڑا ہو کر تیرا انتظار کرتا. یہ ہوتا ہے وعدہ. اور آج مسلمانوں میں وعدہ خلافی کرنا، باتوں میں ایک دو مذاق کے طور پہ ہی صحیح جھوٹ بولنا، کسی سے امانت لے کے امانت میں خیانت کرنا، اس کو آپ گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. بلکہ رسول پاک نے فرمایا منافق کی علامت ہی یہی تینوں ہیں. جس کسی میں یہ 3 صفتیں بد صفتیں پائی جاتی ہوں وہ لازماً منافق